السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ حضرت یوسف جدا ہو گئے اور ایک لمبے عرصے تک جدا رہے، روتے روتے ان کی یاد میں، ان کے فراق میں ان کی آنکھیں چلی گئیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، بس صرف یہی کہا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے غم و الم کی فریاد صرف تجھ سے کرتا ہوں، دنیا والوں سے کیا شکوہ۔ تو صبر ایسی چیز ہے جو کہ مومن کا ہتھیار ہے، کسی بھی حال میں انسان ہو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور صبر کا جو حساب ہے، جو اجر ہے، وہ بے حد و حساب ہے اور بندوں کو مل کے رہتا ہے، دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبر آخر کس کیفیت کا یا کس احساس کا نام ہے، یہ مجاز صاحب سے جانیں گے۔ جی مجاز صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصل میں صبر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے بے صبری کو سمجھنا پڑے گا کہ بے صبری کیا ہے۔ جی، کسی بھی چیز جس کی ہمیں معلومات نہ ہو، جو چھپی ہوئی چیز ہو، اس کے نتائج کے بارے میں جلد بازی کرنا بے صبری ہے، اور انتظار کرنا صبر ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب تک وہ راز ہم تک نہ کھلے، جیسے کوئی دعا ہے یا کوئی ہم اللہ سے کوئی چیز مانگیں یا کوئی علم ہے، تو اس کے بارے میں نتائج کی جلد بازی جو ہے وہ تو بے صبری ہے، اور انتظار کرنا، سکون سے رہنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ جب وہ چاہے گا راز کھول دے گا، یہ صبر ہے۔ صبر جو ہے اصل میں نفس کو مرغوب چیزوں سے بچانے کو بھی صبر کہتے ہیں، جو آپ نہیں جانتے اس کا انتظار کرنا بھی صبر ہے۔ اور صبر کی جو اللہ مطلب اس میں لغت میں صحیح معنوں میں عربی میں میننگ آئے ہیں، ڈٹے رہنا استقامت کے ساتھ، مطلب مشکلیں ہوں، پریشانی ہوں، ان میں ڈٹے رہنے کو بھی صبر کہا گیا ہے۔ آپ نے جو آیت پڑھی ہے شروع میں، وہ سورہ بقرہ کی 153 نمبر آیت ہے کہ صبر، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ تمام جتنے بھی اعمال ہیں ان کے بدلے میں قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی، لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے جس کا بدلہ اللہ ہے خود، اور جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ اس میں اس سے اگلی آیت ہے 155 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ 5 چیزوں کا اس میں ذکر ہے کہ دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے، جان مال کے نقصان سے، فصلوں کے نقصان سے۔ آزمائش جو ہے وہ اللہ کی سنت ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جو یہ ایمان والے لوگ ہیں، جو یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کتنے سچے ہیں۔ اب اس ٹائم ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ اصل میں صبر ہے۔ آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذمہ داری ڈال کے گئے ہیں کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچاتے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اب یہ دعوت کا کام، اس میں دعوت کے کام میں جو پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں کو خوش دلی کے ساتھ جھیلنا، ان مشکلوں پہ ڈٹے رہنا اور اپنے مشن سے نہ ہٹنا۔ آپ یہ دیکھیں نا کتنا بڑا ثبوت ہے کہ اس عرب کے لوگوں نے اکٹھے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سرداری دے دیں، اگر آپ کو کوئی عورت پسند ہو ہم آپ سے اس کا نکاح کرا دیں، مال پسند ہو تو مال کے ڈھیر لگا دیں، سب لوگ مل کے کہ سب سے امیر آدمی آپ ہو۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، تب بھی میں اپنے مشن سے نہیں ہٹوں۔ یہ ہے اصل میں صبر، یہ ہے استقامت، یہ ڈٹے رہنا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بھی سنت ہے صبر۔ آپ یہ دیکھیں کہ کعبے میں 300 سال تک بت رکھے رہے، اللہ نے کتنا صبر کیا۔ اللہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، پوری دنیا کو ڈسٹروائے کر دیں، لیکن اللہ رب العزت نے صبر کیا۔ 300 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر وہ صفائی ہوئی اس کی کعبے۔ جی مجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ دے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکر ادا کرتا ہے، اور لے کر آزماتا ہے کہ میری دی ہوئی نعمت جو کہ میں نے ایک عرصے تک اسے امانت کے طور پر دی تھی، آج جب میں اس سے چھین لے رہا ہوں تو یہ کتنا صبر کرتا ہے۔ ام سلیم کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، چھوٹا سا بچہ ان کا تھا، شوہر موجود نہیں تھے، وہ بچہ مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، وہ خود اسے نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں، تجہیز و تکفین کرتی ہیں۔ شوہر جب واپس آتے ہیں تو ان کو بتاتی نہیں ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے اور اس کے بعد حقوق زوجیت ادا کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں جب اگلی صبح یا اسی رات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی امانت دی تھی، کوئی شخص اگر آپ کو کوئی امانت دے تو آپ کیا اسے لوٹا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل اسے لوٹا دیں گے کیونکہ وہ امانت ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر اللہ آپ کو کوئی امانت دیتا ہے اور لے لیتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گا،
پھر انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں بتایا کہ آپ کا بچہ انتقال پا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبر کے بہت سارے درجات ہیں۔ ایک صبر ہوتا ہے جو ابتدائی طور پر ہوتا ہے، جس میں ہم کہہ دیتے ہیں اللہ تیرا جس حال میں تو رکھے وہ حال اچھا ہے، تیرا شکر ہے، ہر حال میں ہم صبر کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے وہ صبر جو بہت بڑے نقصان پہ کیا جاتا ہے اور اس میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، وہ صبر جمیل کہلاتا ہے۔ یہ صبر جمیل کیا ہے مولانا صاحب؟ اصل میں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہی تو آیت کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، اس میں پہلے لمحے سے صبر کرنا۔ اصل میں یہ نہ ہونا کہ آپ نے پہلے تو ہائے توبہ مچا لی، خوب اپنا وابیلا کر لیا، اور اس کے بعد پھر آپ جب آپ کی کوئی بس نہیں چلا تو آپ نے کہا میں نے تو صبر کر لیا۔ یہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما کے گئے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ اگر پہلے لمحے سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے پاس صرف جنت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صبر وہی ہوتا ہے، یہ تھوڑی کہ آپ نے سارے اپنے رونا دھونا سب کچھ نمٹا لیا اس کے بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صبر کر لیا۔ صبر یہ نہیں ہے، صبر تو ایک پریکٹس ہے، اصل میں اختیاری چیز ہے صبر۔ جو لوگ اختیاری صبر اختیار کرتے ہیں اصل میں وہ حضور کی سنت میں، آپ یہ دیکھیں حضور نے اختیاری فخر استعمال کیا، اس کے بعد صبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اپنی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کتنی بھی بڑے سے بڑا کوئی بھی معاملہ آ جائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کو اپنی پریشانی یا مصیبتیں زیادہ لگے تو میرے بابا کی طرف دیکھ لیا کرو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے کہ تمام انبیاء پہ جتنی پریشانیاں جتنی مصیبتیں آئی ہیں ان کو سب کو ملا کے بھی میرے پاس زیادہ آئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے اللہ رب العزت نے نہ آزمایا ہو، تب آدم علیہ السلام سے لے کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پہ آزمائی۔ اصل میں معاملہ یہ ہے نا کہ آزمائش کا جو معاملہ ہے وہ توکل سے ہے، اور توکل کا معاملہ جڑا ہوا ہے صبر سے۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ وہ چیک کرتا ہے، آپ 10 روپے کا گھڑا لے لیں بازار سے، 4 جگہ بجا کے دیکھیں گے آپ کی کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا ایمان، اتنی بڑی نعمت، وہ اس کے بدلے میں خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو وہ کس طرح سے آپ کو بنا آزمائے ایسے ہی چھوڑ دے؟ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا کہ ابھی تو تمہیں آزمایا نہیں کیا، ابھی تو تمہیں میں آزماؤں گا۔ صحابہ اکرام ہوں، حواری ہوں، تمام انبیاء کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے بارے میں یہی بات کہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہ میں نے انہیں سب کو آزمایا، انہیں میں نے صابرین میں پایا، اور صابرین کا جو بدلہ ہے وہ خود اللہ ہے، اور جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ بالکل۔ مجھے صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے، خواہ وہ جانی ہو، مالی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، تو ہم پڑھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف لوٹ جانے والے بھی ہیں، ہم اللہ کے لیے ہی ہیں، اللہ کی طرف سے جو دنیا میں بھیجے گئے اور اللہ کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ تو لوٹ جانا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سب کچھ جو معاملہ ہے وہ اس دنیا تک محدود نہیں ہے، کچھ معاملات ایسے ہیں بلکہ بڑے حصہ ہماری زندگی کا، زیادہ معاملات کا جو بڑا حصہ ہے وہ آخرت پر موقوف ہے۔ تو یقینی طور پر اس دنیا میں مصائب پر، مشکلات پر صبر کرنے کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روز جزا میں بھی دیں گے، اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب اجر رکھا ہے۔ تو یہ جو اجر ملے گا یہ کتنے گنا بڑھا کر دیا جائے گا؟ اصل میں یہ تو اللہ کی اپنی شان کے حساب سے ہوگا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ جو اجر ہے وہ آخرت میں 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ اب اس سے زیادہ کتنا؟ 700 گنا تو کنفرم ہے، لیکن اس سے زیادہ کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ اصل میں ہم اللہ کو سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ جو ہے نا وہ ہمارے دماغ سے اوپر کی، بہت اوپر کی چیز ہے۔ ہمارے دماغ جو امیجن ہم کرتے ہیں نا چیزوں کو، وہ تو اپنی 60-70 سال کی زندگی کے حساب سے، روزمرہ کے معاملات کے حساب سے، اللہ تو بہت بڑا ہے، ہم وہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اسے قید نہیں کیا جا سکتا سوچ میں، اس کے لیے کوئی امیجنیشن نہیں ہے کہ آپ کوئی اس طرح کا کوئی خاکہ بنا لیں ذہن میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو جو چیزیں ہمیں یاد دی گئی ہیں وہ سب ہماری آزمائش کا اور اس پہ چیکنگ کا کہ یہ کتنا صبر کرتے ہیں۔ روزہ ہے، جیسے روزہ بھی ایک آزمائش کا حصہ ہے، اس میں بھی صبر ہے کہ آپ کو کھانا پینا اور زوجیت کے سارے حقوق سارے کے سارے آپ کو موجود ہیں، لیکن آپ صرف اور صرف اللہ کا حکم مان رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں اس ٹائم کا کہ جب وہ ٹائم آپ کا کھول دیا جائے گا۔ تو روزہ جو ہے وہ بھی صبر ہے۔ اللہ جو ہے اس کی جتنی بھی چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں وہ اگر اس کی راہ میں لگ جائیں اور وہ انہیں قبول بھی کر لیں، اخلاص کے ساتھ اگر ہم اس کی راہ میں لگاتے ہیں اور اس راہ میں اس کی لگانے کے لیے جو بھی پریشانی، جو بھی مصیبتیں آئیں، دعوت کا کام ہو،
آپ کسی کے کام آ رہے ہیں، کیونکہ لازمی بات ہے کہ جب آپ حق پہ ہوں گے اور آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹے اللہ کی راہ میں جو آپ جہاد کرو گے، اللہ کی راہ میں جو آپ دین کی دعوت دو گے، اس میں جو پریشانی آئیں گی اس میں تمہیں صبر کرنا ہے استقامت کے ساتھ۔ ایک جگہ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو جائے گا، تم دیکھو گے، لیکن یہ کام صبر والوں کے حصے میں آتا ہے۔ خالی ڈرائنگ روم میں جو امیر لوگ لکھ کے تختی لگا لیتے ہیں نا ان اللہ مع صابرین، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ صبر تو آپ کے دل میں، آپ کی پریکٹس میں، آپ کے مزاج میں شروع سے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ 60-70 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد اب بہت بڑی زندگی آنے والی ہے، تب ہم لوگوں کے آسان کام تھوڑی ہے کسی کی گالی کھا کے جو ہے اسے چپ رہ جانا، اتنا آسان کام نہیں ہے کہ لوگ پتھر کھا کے چپ رہ جانا۔ طائف میں کیا نہیں کیا لوگوں نے حضور کے ساتھ، آفر تک دی گئی بد دعا کی انہیں ختم کرنے کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور وہاں بد دعا نہیں دی۔ تو اختیار کے باوجود، سارے وسائل ہونے کے باوجود لوگوں کو بد دعا نہ دینا، ان سے بدلہ نہ لینا، یہ بھی صبر ہے، بہت بڑا صبر ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات ثابت کی ہے۔ فتح مکہ پہ، یہ مکے سے نکالنے کے ٹائم پہ آپ دیکھو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں، چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، لیکن وہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ فتح مکہ پہ آ کے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ تو اختیار کے باوجود، طاقت کے باوجود، وسائل کے باوجود بدلہ نہ لینا، یہ بھی صبر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے ہیں۔ جبھی تو حضرت فاطمہ کہتی تھی صبر سیکھنا ہو تو میرے والد سے۔ حضرت ایوب کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، کتنا صبر کیا، کتنے سال بیماری انہوں نے جھیلی ہے۔ یہ تک میں نے تو ایک روایت میں پڑھا تھا کہ ان کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اگر کوئی کیڑا نیچے گر جاتا اٹھا کے اسے اپنے زخم میں رکھ لیتے تھے کہ مطلب جب اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہے اس میں کسی طرح سے پورا اتر جاؤں۔ تو آزمائشوں میں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، بچے رہنا اور لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، اپنے اللہ کی طرف توکل۔ اصل بات یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ توکل سے آزمایا جاتا ہے۔ اگر ہمارا توکل اللہ پہ ہوگا تو بڑی سے بڑی آزمائش، کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے، معاشی نقصان ہو، جان کا، مال کا، مال پکڑا جائے، کہیں چوری ہو جائے، کوئی چیز چھن جائے، اولاد چھن جائے، اولاد کی فوتگی ہو جائے، اپنا کوئی پیارا چلا جائے، اگر تو ہمارے دل میں واقعی یہ بات ہے کہ ہم یہ سب کچھ ہمارا اللہ کا تھا، اسی کا دیا تھا اور اس نے لے لیا، جو آپ پاکہ بتا رہی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ یہی تو ہے کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ بات سمجھائی، حالانکہ انہوں نے شکایت بھرے لہجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا صبح کو کہ یہ کیا اس نے میرے ساتھ رات میں۔ حالانکہ ان کے تو اصل میں دل میں عجیب و غریب بات آ گئی نا کہ کیسی عورت ہے، کتنا عظیم معاملہ ہے اس کا کہ بیٹے کی ڈیڈ باڈی گھر میں پڑی ہوئی ہے اور وہ سارے معمول کے ساتھ کام کر رہی۔ آپ یہ دیکھیں نا، آنکھوں سے آنسو تک نہیں ہے، تصور نہیں کر سکتا آدمی۔ لگتے ہیں ہمیں قصے، یہ قصے نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا ان کے صحابی ہوں، یہ ہمیں زندگی سکھا کے گئے ہیں کہ آپ نے زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ اور واقعی اگر ہم اس طرح سے زندگی گزاریں اور ان کے صبر کو سامنے رکھیں تو یہ زندگی ہماری بہت آسان ہو جائے گی۔ جس کی یہ زندگی آسان ہوگی اس کی وہ زندگی بھی آسان ہوگی۔ بالکل مجاز صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب انسان ہیں، انسان کی فطرت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، وقتی طور پر دکھ ہوتا ہے، انسان ہے، مٹی کے بنے ہوئے ہیں، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دل تڑپتا ہے اور آنکھیں بہہ نکلتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ کے صاحبزادے آپ کی گود میں تھے، آخری لمحات تھے، جانکنی کا عالم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک رواں ہیں۔ آپ کے زبان پر یہ کلمات ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ بہتی ہیں، دل غمگین ہے، تیری فرقت میں دل پریشان ہے ابراہیم، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے امر پر جو ہے وہ صبر کرتے ہیں، ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہم سب انسان ہیں اور فطرت کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ میرے اندر بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ کوئی بھی نقصان ہو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوچنا کہ اس میں میرے رب کی رضا تھی، اور رب کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر دینا، شاید یہی صبر جمیل ہے اور اس کا اجر ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ایک بار پھر لاتے ہیں کہ ان کے تمام بچے، شاید 7 بیٹیاں اور 7 بیٹے تھے جو ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جب صحت عطا کی تو انہیں، جب ان کی اہلیہ جب ان کے پاس ذریعہ روزگار کچھ نہیں تھا تو وہ کچھ گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ جب واپس آئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت اللہ تعالیٰ نے اس طرح دی کہ حکم دیا کہ جہاں آپ لیٹے ہوئے ہیں اس جگہ پر اپنے پیر کو ماریے،
پیر مارا تو وہاں پر ایک چشمہ جاری ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے، اسے آپ پیئیں بھی اور اس سے غسل بھی کریں. غسل کیا تو روح صحت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے صحت بھی لوٹائی، تندرستی، اور اس کے ساتھ جوانی بھی. وہ جیسے تھے اپنی تندرستی کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں، ویسے ہی ہو گئے. تقریباً 12 سال وہ بیمار رہے ہیں. تو جب واپس ان کی اہلیہ لوٹ کر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان اور تنومند شخص وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بیمار شخص ہوا کرتے تھے، وہ میرے شوہر تھے، آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانتی، میں ایوب ہوں. تو ان کی اہلیہ اس ششوپنج میں تھی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا ان شخص سے کہ آپ کو دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے شوہر جوانی میں آپ ہی کے جیسے رہے ہوں گے، یعنی وہ ایسے ہی تھے، مشابہت رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں ایوب ہوں. تو وہ حیران رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی جوانی لوٹائی تو ان کی اہلیہ بھی، چونکہ وہ ان کی رفاقت میں تھیں اور انہوں نے پورے دل و جان سے ان کی خدمت کی تھی، تو ان کی بھی جوانی لوٹ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بہت سارے بیٹے دیتا ہے، مال و مویشی دیتا ہے. وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ان سے لے لی تھیں وہ اس دنیا میں بھی دی جاتی ہیں. تو ہمارے لیے یہ جو اولیاء اکرام کے یا انبیاء اکرام کی زندگی ہے، اس میں بھی بہت سارے واقعات، نصیحتیں ہیں. تو اس دنیا میں بھی تو اجر اللہ نے رکھا ہے، بہت بڑا اجر ہے. اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ آزمائش میں اگر آپ پورے اتر جاتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت خود یہ بات کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں ہوں، صبر کا. ان اللہ مع صابرین کا مطلب یہی ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. جسے اللہ کا ساتھ مل گیا، اصل میں تو بات یہ شکر والوں کو تو جنت، صبر والوں کو اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس میں تھا صبر. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک بچے کا انتقال جب ہوا تو انہوں نے کہلوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضور نے پلٹ کے یہی بات کہی کہ جو چیز اللہ نے دی ہے اس کی ایک طے شدہ مقرر مدت ہے اور وہ اللہ نے واپس لینی ہے، اور صبر کرو. صبر کی تلقین اپنی سگی بیٹی، اس کا بچہ فوت ہو تو باپ جو ہے وہ کس طرح کی ایک کیفیت ہونی چاہیے آپ اندازہ کریے. قرآن میں سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے 126 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ تمہیں بدلہ کی اجازت ہے کہ تم برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر صبر کر لو تو یہ بڑی بات ہے. اس سے اگلی آیت میں یہ کہا کہ لیکن صبر کرنا آسان نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی. تو ہمیں صبر کے لیے اللہ رب العزت کے آگے گر گرانا چاہیے، کیونکہ صبر ایک ایسی رحمت ہے اللہ کی، ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو اس کی مدد کے بنا ہمیں نہیں مل سکتی. ایوب علیہ السلام کا جو قصہ آپ بتا رہی ہیں، کتنا بڑا عرصہ انہوں نے جھیلا ہے، بنا اللہ کی مدد کے ہو سکتا تھا؟ وہ جو صدائیں آتی تھی صبح اور شام کو، اور اس صدا میں وہ گم رہتے تھے کہ اس سرور میں وہ اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتے تھے کہ اللہ رب العزت خود حال چال پوچھ رہے ہیں. اب آپ اندازہ تو کرو کسی کا خالق اپنی مخلوق سے اتنا قریب ہو، جو قرآن یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اگر وہ واقعی آپ کو اتنا قریب محسوس ہونے لگے اور آپ کا توکل اور آپ کا تعلق اور آپ کا قرب اس سے اتنا زیادہ بڑھ جائے، کوئی تکلیف آپ کو لگ سکتی ہے کسی بھی قیمت پہ؟ آپ یہ دیکھیں نا، جو جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں، علم ہو، صحت ہو، ہمارا صلاحیت ہو، پیسہ ہو، وہ سب چیزیں اگر اللہ کی راہ میں واپس لگ جائیں اور وہ انہیں قبول بھی کر لیں، کتنی بڑی اس کی مہربانی ہے. کسی بادشاہ کے ہاں، کسی بڑے آدمی کے آپ جاؤ کوئی تحفہ لے کے، تو آپ کو اپنے تحفے کی کوئی وہ نہیں ہوتی، اس کی قبولیت کی کسی طرح سے قبول کر لیں تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. تو اگر اللہ رب العزت آپ کے ایمان کو، آپ کے صبر کو، آپ کی دی ہوئی تمام نعمت جو اس نے دی ہیں آپ کو، انہیں اپنی راہ میں لگوانے کے لیے راضی ہو جائے اور انہیں قبول کر لے، تو یہ اس کی بادشاہت ہے، اس کی مہربانی ہے، اور وہ واقعی ہمیں صبر کرنے والوں میں جوڑ دے گی. بالکل مجھے صبر یہ بہت بڑی توفیق ہے. جی اصل میں ایک بات اور، ذرا سی ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہی بیان ہوا ہے. وہاں جب شروعات ہوئی ہے سورہ کہف میں تو انہوں نے یہی بات کہی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ آگے ایسے ایسے واقعات ہونے تھے کہ بے چینی اور بے صبری بڑھنی تھی. اور وہ جب واقعات آئے ہیں تو واقعی ان سے بے صبری، تو علم کے حصول کے ٹائم بھی صبر کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی زندگی کے ہر موقع پر صبر بہت ضروری ہے. سالار بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سالار بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی سنا میں نے کہ صبر کے بارے میں بات چڑھی تھی، تو صبر ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو نہیں اپنے یہ ہنر دیتا ہے، کیونکہ آنکھوں کے لینس اور ہاتھوں کے فنگر پرنٹس جیسے الگ الگ ہر انسان کے ہوتے، ویسے ہی الگ الگ انسان اللہ انسانوں کو بناتا ہے. تو کیا جو صبر ہم نہیں کر سکتے تو اس میں ہماری کمزوری ہے یا ہمارے کو شیطان بہکاتا ہے یا پھر اللہ نے ہمیں ویسا بنایا، پھر ہم گناہگار کیسے ہوئے؟ ٹھیک ہے سالار صاحب، اچھا سوال ہے. واحد صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी भाई. مولانا صاحب نے وہ گلے کی دعائی بتائی تھی ایک دن, وہ مٹی مٹی ایسے کچھ بتایا تھا, انہوں نے اتنا جلدی بتایا کہ ہم لوگ لکھ نہیں پائے تھے اس کو. ہیت اور وہ مصر کا غرارہ کرنے کا ایسا کچھ بتایا تھا, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ دوبارہ بتائیں تاکہ ہم برابر لکھ لیں. بالکل, کاغذ قلم اپنے پاس رکھیے گا واحد بھائی. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. سائرہ فون لائن پر موجود ہے. سائرہ, سوال بتائیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو وبرکاتہ. مجھے یہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے آپ کا. بہت شکریہ بہن, اللہ آپ کو جزائے